معاملہ ہوگا، کوئی کلام ہوگا، کوئی بات ہوگی، کوئی واقعہ ہوگا، تو اس وقت ہمیں چند چیزیں ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے، ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے، ان کو کبھی بھی جو ہے وہ اپنے ذہن سے جدا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بڑی قابل غور اور ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ ہم نے سمجھنی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں یہ مامور من اللہ، یعنی کہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں. پہلی چیز ٹھیک ہے، میں آسان میں کرتا ہوں، حکم الہی کے تابع ہوتے ہیں. رتی برابر بھی یہ وہاں سے دائیں بائیں ہوتے ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ جو نبی ہوتے ہیں ان کے اندر گناہ کا ارادہ نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دو چیزیں میں نے سنی ہیں، ایک یہ کہ حکم الہی کے تابع ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر ارادہ معصیت نہیں پایا جاتا. دو چیزیں ہوگی. تیسری جو چیز ہے بہت ساتھی بحیثیت امتی، جب ہم نبی علیہ السلام کے کسی بھی معاملہ کی طرف دیکھیں گے تو ان کو اپنی عقل پر قیاس نہیں کریں گے، بلکہ ان کے منصب کے لائق ان کے معاملے کو دیکھیں گے. اپنی عقل کے پر قیاس نہیں کریں گے، بلکہ ان کی منصب کے لائق جو معاملہ ہے اس کے اعتبار سے ان کو جو ہے دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی بھی معاملہ کو اپنی عقل پر قیاس نہیں کریں. صحیح ہے. اس میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. صلح حدیبیہ ہوئی تو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے معاہدہ ایک کیا کفار کے ساتھ. اس معاہدہ میں کفار کے لیے بظاہر جو شرائط تھی وہ نرم تھی، اور اہل ایمان کے لیے جو شرائط تھی اس میں بظاہر سختی تھی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کفار پر بڑے سخت تھے، کوئی موقع ان کو نہیں دیتے تھے کہ کسی بھی طرح ان کو رخصت دے. یہ آپ کو مثال ہے. تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں خیال پیدا ہو گیا یہ شرائط کیا ہے. اچھا، ان کے ذہن میں بات چلتی رہی. بالآخر انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معاملہ کیا، پوچھا کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہم حق میں ہیں؟ ہاں حق میں. کیا نبی علیہ السلام کا معاملہ اس وقت حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر یاد رکھیں ہم امتی ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کے معاملے کو اپنی عقل پہ قیاس نہیں کرنا، ان کے معاملے کو ان کی نگاہ نبوت اور فراست نبوت کی لحاظ سے قیاس کرنا کہ وہ نبی ہونے کی حیثیت سے کس لحاظ سے سوچ رہے ہیں اور کس لحاظ سے ان کا معاملہ میں ہو جاتا ہے. سمجھا کہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نبی کے کسی بھی معاملے کو اپنی عقل پہ قیاس ہے. اگر اپنی عقل پہ قیاس کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں وہ بات آ جائے جو کہ ان کی منصب کے لائق نہ ہو، ان کی شان کے لائق نہ ہو، اور وہ جس معاملے پر جو چل رہے ہیں وہ حق پر ہو اور ہم ناحق بات اپنے ذہن میں لے آئیں، اور عین ممکن ہے کہ ہم ایمان سے ہاتھ اٹھائیں. عین ممکن ہے کہ ہم اپنے ایمان سے ہاتھ اٹھائیں. اس پر ایک مثال دیتا ہوں. حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے باہر کھڑے ہیں، رات کا وقت ہے، اور آپ کے ساتھ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی زوجہ محترمہ وہ سرکار کے ساتھ. دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے. اچھا، گزر کے کچھ آگے چلے گئے تو حضرت سیدہ ابوبکر کریم علیہ السلام نے واپس لگایا اور بلا کر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سنو یہ میری زوجہ حضرت صفیہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کہیں ان کے ذہن میں شیطان بات نہ ڈال دے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کس خاتون کے ساتھ ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی نگاہ بصیرت کے ساتھ شیطان کا جو معاملہ تھا اس کو دیکھ کر حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے معاملے کے لحاظ سے ہمارے ذہن میں
شیطان پوری بات ڈال دے اور برعکس کوئی معاملہ آ جائے اور تم جو ہے وہ اس سوچ کے لحاظ سے اپنے ایمان سے دور جا بیٹھو، اس لحاظ سے اپنی عقل پر قیاس نہیں کرنا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے کسی بات پر، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بات سمجھ نہیں آتی، تو بات سمجھ نہ آنے کے لحاظ سے بہت سے ساتھی وہاں پہ انتظار کرنا ہے کہ کب اس معاملے کا راز میرے ذہن میں آ جائے، حکمت کوئی ہوگی، کوئی بات پوشیدہ ہوگی، تو وہ بات جو ہے وہ میرے ذہن میں آ جائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں اس بات کو جو ہے وہ تجربہ ہے کہ بات بڑوں کی باتیں پھر وقت سمجھ نہیں آتی، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بات چیزیں جو ہے وہ سمجھ آتی ہیں، جب تجربہ ہوتا ہے یا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت سمجھ آتی ہے، ہاں بڑی ایسے کرتے تھے تو اس کی وجہ یہ، ٹھیک ہے۔ تو جب عام بڑوں کے لحاظ سے یہ معاملہ ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لحاظ سے معاملہ اسی لحاظ سے ہوگا۔ کس چیز کا کیا جو ہے وہ کوشش کی جائے گی کہ اس حکمت کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے جس کے لحاظ سے یہ معاملہ، بات سمجھا گی؟ چونکہ ہم نے آگے بات کرنی ہے حضرت سیدہ بی بی پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، تو اس لحاظ سے میں نے یہ بنیادی چیزیں پہلے آپ کے سامنے رکھی کہ نبی علیہ السلام کا جو معاملہ ہے ان کے لحاظ سے اس انداز کے ساتھ اپنے چلنا ہے۔ اب موسیٰ ساتھی محبوب کریم علیہ السلام کی قریب 11 ازواج مطہرہ، کتنی؟ 11 ازواج مطہرہ، اور یہ تخصیص ہے، خاص ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لحاظ سے معاملہ۔ اس کے علاوہ امت میں اگر کسی بھی فرد کو اجازت ہے، ہر امتی کو، تو وہ 4 کر سکتا ہے بیک وقت بشرط عدل۔ اگر عدل کر سکے، انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہے تو پھر جو وہ 4 کر سکتا ہے، مگر نہ وہ ایک پر اتفاق کرے گا اور اپنی زندگی جو ہے وہ گزارے گا، ٹھیک ہے۔ اب نبی علیہ السلام جو ہے وہ 11 نکاح کو آپ نے فرمایا۔ اچھا، اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے لیکن اس کی طرف نہیں جائیں گے، صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ جو سابقہ انبیاء علیہ السلام گزرے، مثلا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام وغیرہ، ان انبیاء علیہ السلام کی 300-400 ازواج مطہرہ، 300-400 ازواج مطہرہ، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی بندہ حضرت نبی علیہ السلام پر غیر نبی علیہ السلام پہ اعتراض کرتا ہے، 2 چیزیں ہیں، یا تو وہ اب سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے نہ واقف ہے، نمبر 1، نمبر 2، یا پھر یہ کہ وہ اپنے اندر کا بغض ہے جو کہ نبی علیہ السلام پر جو وہ نکال رہا ہے، وغیرہ جو ہے وہ اس کو اور دوسری کوئی بات ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا تھا، آپ بغیر نکاح دنیا سے اٹھا لیے گئے، اور جب قیامت کے قریب تشریف لائیں گے باقاعدہ ان کا نکاح ہوگا، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا اور ایسے سارے معاملات، ٹھیک ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی جو 11 ازواج مطہرات ہیں موسیٰ ساتھی، ان 11 میں سے صرف ایک بی بی صاحبہ ایسی ہیں جو کہ کنواری تھی، صرف ایک بی بی صاحبہ کنواری تھی، ان میں سے باقی جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری کیا تھی، یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، ٹھیک ہے، یا بیوہ تھی یا کہ مطلقہ تھی، یعنی کہ طلاق یافتہ تھی یا بیوہ تھی۔ اور حبیب کریم علیہ السلام نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ جو نکاح ہے وہ حکمت کے سبب کیا، جو وقت کی ضرورت تھی، اس لحاظ سے سرکار نے ان کے ساتھ جو نکاح کروایا، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے جو نکاح ہوا وہ حضرت سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہوا، اور خود سوچ کے ہمیں کہ وقت کا کتنا فرق ہے کہ سرکار کی عمر شریف اس وقت 25 سال ہے اور سیدہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ اب سوچیے کہ نبی کے لیے 25 سال اور 40 سال عمر کا 15 سال کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔